دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی مشاہن کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالتے۔ مشاہن کہتے ہیں کینہ رکھنے والا۔ اب کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کہ دل میں عداوت کو پال کر رکھنا، دل صاف نہیں ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے، جھوٹی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، دل صاف نہیں ہے، اس میں بغض ہے، اس میں دشمنی ہے، اس میں عداوت ہے، اس میں جلن ہے، اس میں حسد ہے، اس کے اندر گندے خیالات بسے ہوئے ہیں دوسرے کے لیے، لیکن ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن دل میں بغض ہے، دل میں عداوت ہے، دل میں دشمنی ہے، دل میں اس کی بربادی کی تمنائیں ہیں، دل میں اس کی بربادی کی آرزویں ہیں، دل ان کا برا چاہ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں کینہ۔ ڈال کر دیکھو نظر اپنے دل کی جانب، کس کس کے لیے ہم نے کیا کیا پال کے رکھا ہے دلوں میں۔ غیر تو غیر، نفرت کا طوفان تو ہمارے دلوں میں اپنوں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے ہے، بھائی بھائی کے لیے رکھا ہوا ہے، بہن بھائی کے لیے رکھی ہوئی ہے، بھائی بہن کے لیے رکھا ہوا ہے، ساس بہو کے لیے رکھی ہوئی ہے، ننن بھاوج کے لیے رکھی ہوئی ہے، بھاوج ننن کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ دل میں نفرت ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے برے جذبات ہیں، دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں ہے بلکہ عداوت اور دشمنی ہے، لیکن زبان سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اپنے عمل سے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اپنے کردار سے ظاہر ہونے نہیں دے رہے ہیں، لیکن دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں مشاہن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے آدمی کی مغفرت لٹکی ہوئی رہتی ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، مغفرت کی نہیں جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ اگر کسی سے کسی بات میں اختلاف ہو تو اچھائی سے اسے حل کرو، دلوں میں پال کے مت رکھو۔ بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، حسد رکھنا، جلن رکھنا، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنے دل میں کیا کیا پال کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم جو چاہے وہ ہو یہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ ہم کوئی خدا ہے کیا جو چاہے وہ ہو جانے کے لیے؟ صرف ہم برے آرزو رکھ رہے ہیں، ویسا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم برباد ہوں گے یہ طے ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ اگر کوئی بات کسی کی بری لگتی ہے تو اچھائی سے اسے بتا دو،
دل میں پال کے رکھنے سے حاصل کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مغفرت معلق رہتی ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کی نہیں جاتی۔ آپ سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے، اور یہ نقصان دنیاوی نہیں ہے، یہ نقصان اخروی ہے، آخرت کے اعتبار سے۔ جنت سے محروم ہونے کا خطرہ، اللہ کی ناراضگی کا خطرہ، جہنم میں جانے کے چانسز۔ فری میں دشمنی پال رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، 4 دن کا کی دنیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مشاہن کی طرف اللہ نہیں دیکھتے۔ تو اسی لیے اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو کینے سے پاک رکھو۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اسے خوب یاد رکھو، زندگی بھر یاد رکھو۔ یہ کینہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کینہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کینہ پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے ہم سے اچھا ہے۔ اب اس کو دیکھ کے جلن ہو رہی ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، یہ ذاتی گھر میں رہتا ہے، میری تنخواہ کم ہے، اس کی زیادہ ہے، میرے بچے یہ کر رہے ہیں، اس کے بچے وہ کر رہے ہیں۔ اب سوچتے جائیے، جن جن چیزوں سے آدمی محروم ہے، کسی کے پاس وہ دکھتی ہے تو اب دل میں ایک جلن کی آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ آگ کینے میں تبدیل ہوتی ہے، اور کینہ رکھ کے آپ بگاڑ لیں گے کیا؟ مال والا مال میں مست، فقیر چندیوں میں مست، بگاڑیں گے کیا آپ بگاڑ تو نہیں سکتے کچھ، البتہ ہم اپنی آخرت بگاڑ لیں گے، ہم اپنی آخرت بگاڑ لیں گے۔ اسی لیے یہ بات، جو بات بتانے میں جا رہا ہوں اسے یاد رکھیے، بجائے کینہ رکھنے کے، دشمنی رکھنے کے، عداوت رکھنے کے، ہر انسان کو دیکھ کر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے پتہ نہیں اس کی کس ادا، کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے گی اور اللہ اسے معاف کر دے گا، اور پتہ نہیں کون سی میری برائی پر اللہ کو غصہ آ جائے گا اور میری پکڑ ہوگی۔ میرے بھائیوں، نہیں معلوم کس کی مغفرت کس بنیاد پر ہوگی، کس کی پکڑ کس بنیاد پر ہوگی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھو، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو، ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ یہ سوچو پتہ نہیں اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے، اور کون سی غلطی میری ایسی ہوگی جس پر میری پکڑ ہوگی اور میں جہنم میں گھسیٹا جاؤں گا۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا، ہر انسان کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کیوں سمجھنا چاہیے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے اور میں اس سے کمتر ہوں؟ یہ کیوں سمجھنا چاہیے؟ اپنے دل سے پوچھو، استفتی قلبک، میں نیک ہوں یا بد ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں اچھا ہوں یا خراب ہوں؟ یہ فتویٰ لینے مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ محلے والے بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل سے پوچھ لو، میں نیک ہوں یا بد ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، میں حلال کھاتا ہوں یا حرام کھاتا ہوں، میں حلال کماتا ہوں یا حرام کماتا ہوں؟ اپنے دل سے پوچھو نا۔ کیوں؟
فَإِنَّ قَلْبَكَ خَيْرُ الْمُفْتِي، بہترین مفتی تو تمہارا دل ہے۔ مفتی صاحب تو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے بارے میں جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا چھوڑ دیجئے۔ لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور ہم ان تعریفوں کو سن کے خوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا بول رہے ہیں بھائی میرے بارے میں؟ ارے بے وقوف، ہم ویسے ہے کیا جیسا لوگ بول رہے ہیں؟ ہم ویسے ہے ہی نہیں، لوگ بول رہے ہیں۔ اب وہ سن کے ہم خوش ہو جا رہے ہیں۔ ٹھیکری کو سونا بولے سونا ہو جاتی کیا؟ ٹھیکری تو ٹھیکری رہتی ہے، چاہے زمین پہ رہے چاہے آسمان پہ چلے جائے، ٹھیکری ٹھیکری ہی رہے گی۔ ایک برے آدمی کو، ایک غلط آدمی کو، ایک اللہ کے نافرمان کو اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو کیا وہ نیک ہو جائے گا؟ اسی لیے فرمایا اپنے بارے میں کسی اور سے مت پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ صحیح جواب تو وہاں سے ملے گا، بچپن سے اب تک کے پوری فائل نکال کے بتائے گا دل، کب کب کیا کیا کہاں کہاں کیا تھا۔ استفتی قلبک، اپنا حال اپنے دل سے پوچھو۔ کیوں؟ بہترین مفتی تمہارا دل ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا اپنی بربادی کا سامان کرنا ہے، بلکہ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں اس کے اندر کون سی خوبی ہے، میرا حال تو میرے کو معلوم ہے، میرا حال تو مجھے معلوم ہے، اس کا حال مجھے نہیں معلوم ہے۔ ان کا حال مجھے معلوم ہے کیا؟ ان کا حال مجھے نہیں معلوم، نہ ان کا معلوم نہ ان کا معلوم، لیکن مجھے اپنا معلوم ہے۔ اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھنا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ خود کو گنہگار سمجھو، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ تو دل میں جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو نفرت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے دوسرا وہ آدمی جس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، فرمایا وہ مشاہن ہے، یعنی کینہ رکھنا۔ ہنس کے مل رہے ہیں، 32 دانت بتا کے مل رہے ہیں، گھر پہ بلا کے کھلا رہے ہیں، ان کے گھر جا کے کھا رہے ہیں، مگر دل میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ اسے کہتے ہیں کینہ۔ یہ ایسا شخص اور ایسی نفرت کرنے والا اللہ کی نظر میں اتنا برا ہے کہ نہ شب برات میں نہ شب قدر میں نہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ آپ سوچ کے دیکھیے کتنا برا ہے یہ آدمی۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے لیے اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھو۔ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے وہ اس کا مقدر ہے۔ ہمارے جلنے سے کیا ہوگا بولیے؟ جب اس کو دیکھے مٹھیاں من کر کے، کہاں سے آ رہا ہوں گا اس کے پاس اتنا؟ ارے تم جل کے مر جا رہے ہیں، انہیں گاڑی پہ مزے میں جا رہا۔ حاصل کچھ ہو رہا، حاصل کچھ نہیں۔ حاصل کچھ ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاسد اپنے آپ کو سزا دیتا ہے، اپنے آپ کو سزا دیتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، خود جل رہا ہے، خود کڑ رہا ہے، خود اپنا خون جلا رہا ہے، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جلنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، اور سامنے والے کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔
اسی لیے اپنے دلوں کو پاک رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، کسی کے لیے عداوت نہیں، کسی کے لیے دشمنی نہیں، کسی کے لیے نفرت نہیں، کسی کے لیے برے جذبات نہیں، کسی کے لیے بری تمنائیں نہیں، کسی کے لیے بری آرزو نہیں، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کے جذبات، ہر ایک کے لیے زبان پر یہ جملے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، آدمی کی زبان پر یہ جملے ہو، اور ہر ایک کو دعا اس امید پر دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دعاؤں کے صدقے میں بخشے جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مشاہن، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، عام مغفرت کے اعلان کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں